حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت علی کو وہ خط یاد آیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پر نہ آنے دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دینے کے لیے پردہ ہٹایا تو اچانک ان کی نظر فاطمہ تو زہرا کی پشت پر پڑی جہاں در عمر کے نشان موجود تھے۔ یہ منظر دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا صدمہ ٹوٹا کہ وہ چیخ مار کر گر پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن سے ہی وہ معمولی آثار نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے اصول حیا اور پاکیزگی سیکھا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پورا بچپن عبادت اور والدین کی خدمت میں گزرا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی اور گوبر بھری پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، آپ کی کمر سے اوجڑی ہٹائی اور پانی سے پشت مبارک کو دھویا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور اللہ میرے دین کو بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں تو پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لباس نہیں ہے۔ ماں پریشان کھڑی تھی کہ بیٹی نے فوراً عرض کیا، مادر گرامی میں نے پرانے کپڑوں میں ہی چلی جاؤں گی۔ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کا بہترین زیور تقوی ہوتا ہے، بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ، تنگی اور مصیبت میں گزرا۔ مدارج نبوت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی میں انہیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھاتے اور ان کے لبوں کو چومتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتی کہ جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جنت کا ایک سیب دیا، میں نے اسے کھایا اور اسی سیب سے فاطمہ کا نطفہ بنا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور ان کے لعاب میں مجھے وہ جنت کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال تک ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ وہ شب روز خدمت میں لگی رہتی، ماں کے چہرے کو دیکھتی، کبھی ماں کا چہرہ کھلا دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور کبھی افسردہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتی۔ یہی تذبذب جاری رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا انداز کچھ نرالا محسوس ہوا۔ فرمایا، بیٹی ایسا لگتا ہے کہ میں اب تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس کہ میں تجھے دلہن بنتے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی کے درمیان درد بھری گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ نمودار ہوا، اور اسی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک 10 نبوی میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی اور آپ کو حجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید رنج پہنچا اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بکری ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرو گے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اس سے بہتر کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب کافر تھے، اس وقت میری انہوں نے تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلاتے رہے، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے روکا، اور اس وقت اپنا مال خرچ کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنے والے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی چاہی۔ وہ خاموش رہیں اور یہ خاموشی رضا کی علامت سمجھی گئی۔
بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی لخت جگر تمہیں دے دوں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں راضی ہوں۔ علامہ مجلسی کے مطابق پیغام جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیرہ 500 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچی اور اسی رقم کو مہر بنایا۔ یکم ذی الحج 2 ہجری کو نکاح ہوا۔ اس رقم کا موجودہ حساب تقریباً 17 روپے بنتا ہے، جو شرعی مہر کے برابر ہے۔ تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ ارشد نامی اونٹنی پر سیدہ فاطمہ سوار تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساربان تھے۔ ازواج مطہرات آگے آگے تھی اور بنو ہاشم ننگی تلواروں کے ساتھ جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد کا طواف کیا گیا اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی، پھر وہ پانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور دعا کی، یا الہی انہیں اور ان کی اولاد کو ہر شیطانی اثر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اس کے بعد آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی سے کبھی بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے افضل ہے مگر مالدار نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اسے رنج پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو گھر میں صرف ایک چمڑا تھا اور رات کو اسے بچھا کر بستر بناتے اور دن میں اسی پر اونٹ کو چارہ ڈالا جاتا تھا۔ مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سادگی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ہمیشہ کے لیے خواتین امت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ آپ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا، برتن دھونا، بچوں کی تربیت کرنا، سب کچھ خود انجام دیتی تھی، اور اس پورے دور میں نہ کبھی ماتھے پر بال لایا، نہ کبھی شوہر سے کسی خادمہ یا مددگار کا مطالبہ کیا۔ پھر جب سال ہجری میں نبی کریم 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادمہ عطا فرمائی جس کا نام فیضہ تھا، تو سیدہ کائنات نے اسے خادمہ نہیں بلکہ ایک ساتھی سمجھا۔ ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک دن فیضہ سے کرواتی اور اسے کبھی غلامی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ یہ مساوات محمدی کی عظیم مثال تھی۔ آپ نے عورتوں کو پردہ داری کی تلقین فرمائی اور خود اس پر سختی سے عمل کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی آپ کے گھر سے ملی ہوئی تھی اور دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، مگر پھر بھی آپ کبھی جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہ لاتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ تو میرا ہی حصہ ہے۔ اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ صرف 75 دن زندہ رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کا وقت قریب آیا تو نہ بخار آیا نہ سر میں درد ہوا، بلکہ انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے، دونوں کو ساتھ لیا اور روضہ رسول پر حاضر ہوئیں، پھر قبر اور ممبر کے درمیان کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے لخت جگر، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ اس وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں سے واپس گھر آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ لباس پہنا۔ پھر حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء نے عرض کیا کہ بی بی میں حاضر ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماء آپ تو میرے پاس سے ہٹنا نہیں، میں 1 ساعت کے لیے اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب 1 ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ ہوں تو مجھے 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر آ جانا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑی ہو کر
2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद लेट गईं और अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। जब एक साथ गुजरी तो हज़रत अस्मा ने आवाज़ दी, ए हसनैन की वालदा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर, मगर कोई जवाब ना मिला। हज़रत अस्मा हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि सईदा दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर निकल आईं। इतने में हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ पहुँचे और पूछा, अम्मा अस्मा, हमारी अम्मी कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजरे में हैं। दोनों शहजादे दौड़ते हुए हुजरे में गए। देखा तो मादर ग्रामी का विसाल हो चुका था। दोनों रोते पीटते हुए मस्जिद में पहुँचे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी। आप सदमे से निढाल हो गए। फिर आपने चादर उठाई तो सराहने एक रुका मिला जिसमें शहादतीन के बाद वसीयत के नुकात दर्ज थे। लिखा था कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, हनून करना, कफन पहनाना और रात ही के वक्त मुझे दफन करना। आखिर में ये लिखा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम होने वाली औलाद सादात कराम को सलाम कहती हूँ जो क़यामत तक कहेंगे। जब रात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की। मशहूर रिवायत के मुताबिक आपको जन्नतुल बकी ले जाकर दफन किया गया और एक रिवायत में यह भी आता है कि मिंबर रसूल और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दफन किया गया। कतब मकातिल में है कि गुस्ल के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदा फातिमा के पुष्प पर दर उम्र के निशान देखे तो चीख मार कर गिर पड़े। सही बुखारी और सही मुस्लिम है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रात के वक्त दफन किया। गुस्ल कफन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी औलाद और अजीज़ों के साथ जनाजा लेकर रवाना हुए। बहरुल अनवार किताबुल फतन में रिवायत है कि जब रात के अंधेरे में सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जा रहा था तो रास्ता देखने के लिए एक शमा साथ थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अभी कम सिन थी, स्याह लिबास में लिपटी हुई उसी शम्मा के साए में चल रही थी जिसका हल्का सा नूर ज़मीन पर पड़ रहा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी पहुँचे तो एक गैबी आवाज़ सुनाई दी और अल्लाह के हुक्म से एक कब्र खुद ब खुद नुमाया होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसी ज़ाहिर होने वाली कब्र में सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उतारा और फिर ज़मीन उस तरह बराबर कर दी कि कब्र का निशान भी बाकी ना रहा। जब सईदा को कब्र में उतारा जा रहा था तो रिवायत के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के मानिद 2 हाथ बरामद हुए जिन्होंने सईदा के पाक जिस्म को सहारा दिया। दलाइलुल अमामा में मज़कूर है क्योंकि सईदा के साथ बेअदबी या इज़ा रसानी का अंदेशा था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 कब्रें बनवाई ताकि असल कब्र की शनाख्त मुमकिन ना रहे और कोई दुश्मन कब्र तक ना पहुँच सके। उसके बावजूद कुछ लोग कब्र खोद कर नमाज जनाजा की कोशिश में लगे रहे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गम व गुस्से से बेकाबू हो गए। आप जर्द लिबास पहने नंगी तलवार लिए कब्र पर जा बैठे। उस वक्त शिद्दत गम से आपके मुंह से झाग बह रहा था। यह मंजर देखकर मुखालफिन की हिम्मत बैठ गई और कोई आगे ना बढ़ सका। वफ़ात के वक्त सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 28 बरस थी। नाज़रीन, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी ऐसी अज़मत, सब्र और पाकीज़गी से भरी हुई है कि हर वाक़या दिल को हिला कर रख देता है। एक दिन का वाक़या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि बेटी फातिमा चक्की पीस रही हैं, हाथों पर छाले पड़े हुए हैं, जिस्म थकावट से कांप रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा क्या चाहती हो? कहने लगे कि बाबा जान, मैं एक खादमा मिल जाए तो आसानी हो जाएगी काम में। मगर हजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें एक खादम से बेहतर चीज़ ना सिखाऊं। एक और दिन जब हजूर घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि फातिमा की चादर पर 11 जगह पेवंद लगे हुए थे, मगर चेहरे पर सुकून ऐसा जैसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं, छू भी नहीं सकती उन्हें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों की सरदार बना दूं। फातिमा ने कहा कि अब्बा जान, मुझे दुनिया की नहीं आखिरत की इज्जत चाहिए। एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए तो देखा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पूछा, फातिमा घर में कुछ है? कहने लगी, अली
3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مگر میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ آج اللہ ضرور رزق بھیجے گا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کھانا لیے کھڑا تھا اور کہتا تھا، علی، یہ تمہارے لیے صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ ہے۔ حضرت علی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ وہ مسکرا کر بولا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور غائب ہو گیا۔ یہ کرامت صرف فاطمہ کی دعا کی برکت سے ملی۔ پھر وہ واقعہ بھی آیا جب فاطمہ بیمار تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس ان کے پاس آئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماء، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری میت کو اٹھاتے وقت لوگوں کو جسم کی ساخت نظر آئے۔ اسماء نے حبشہ کا رواج بتایا کہ وہاں عورتوں کی میت پر کھجور کی شاخوں سے سایہ دار ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ فاطمہ خوش ہوگی اور فرمایا، اسماء، میری وفات کے بعد مجھے اسی طرح جنازہ دینا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا، علی، میرے وقت قریب ہے، آج رات میں اپنے رب سے ملنے والی ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، بچوں کو سینے سے لگایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اب فاطمہ آ رہی ہے۔ اتنا کہا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ روح دے دی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت علی نے فرمایا، آج میں نے اپنے دل کا ٹکڑا دفن کر دیا ہے، اور آج کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں۔ ایک مشہور واقعہ یوں ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف تھی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے چین تھے۔ گھر میں کچھ نہ تھا۔ فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ٹکڑا کاٹا، اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال کر چولہا جلایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تو ہی جانتا ہے میرے بچے آج بھوکے ہیں۔ ابھی آگ جل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کھجوروں کی تھیلی لے کر کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فاطمہ نے شکریہ ادا کیا، بچوں کو کھلایا اور پھر اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا۔ ایک اور واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ رسول اللہ عیادت کے لیے آئے۔ فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، چہرے پر نور تھا مگر جسم کمزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ بیٹی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگی کہ ابا جان، بھوک لگتی ہے مگر میں صبر کرتی ہوں۔ حضور نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیامت کے دن تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ فاطمہ نے فوراً کہا، ابا جان، میں اپنے رب کی ہر تقدیر پر راضی ہوں۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے کہ فاطمہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، پھر چکی پیسی، پھر پانی بھرا، یہاں تک کہ ہاتھوں پر نشان پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہاری مشقت دیکھ لی ہے، مگر تم جانتی ہو صبر کرنے والوں کے درجات کیا ہیں۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، ابا جان، اگر آپ راضی ہیں تو فاطمہ بھی راضی ہے۔ ایک موقع اس کے بعد حضرت علی نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر دل لرز جاتا ہے کہ آج فاطمہ رخصت ہوگی ہے اور آج کے بعد علی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ یہ ہے کہ مدینہ میں سخت گرمی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی کہ اچانک ایک یتیم بچہ دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ نبی کی بیٹی، پچھلے 2 دن سے پیٹ میں دانہ نہیں گیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ گھر میں صرف 3 روٹیاں تھیں، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے اور ایک خود فاطمہ کے لیے، مگر آپ نے وہ 3 روٹیاں یتیم کو دے دیں۔ بچے بھوکے سو گئے اور خود بھی رات بغیر کھائے گزار دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا، فاطمہ، تم نے آج اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کے سامنے تمہارے اس عمل کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار سیدہ کے گھر بہت کم سامان تھا۔ کچھ لوگ آئے اور پوچھا کہ نبی کی بیٹی، کیا آپ کے گھر میں بھی اتنا قلیل سامان ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور فرمایا، اگر فاطمہ چاہتی تو میرے والد مجھے دنیا کی ہر نعمت دے دیتے، مگر میں نہیں چاہتی کہ دنیا میرے دل میں جگہ لے لے۔ میرے لیے سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ایک اور دن رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی اور حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو اس چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر نجاست سے پاک فرما۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے آنسو نکل آئے،
انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا میں آپ سے دور ہو کر کبھی رہ سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں بھی تم میرے قریب ہو اور آخرت میں بھی سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی۔ ایک دن حضرت علی کام سے لوٹے تو دیکھا کہ فاطمہ چکی پیستے تھک چکی ہیں، ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ سیدہ نے فرمایا علی اگر میں نے مصیبتیں برداشت نہ کی تو امت کی عورتوں کو صبر کا سبق کون دے گا؟ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ فاطمہ نے اپنی چادر جو رسول اللہ کی عطا کردہ تھی بازار میں بیچ کر اسے بیچ دیا اور جو رقم ملی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ گھر واپس آئے تو خالی ہاتھ تھیں لیکن چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے سونے کے بعد لمبے سجدے کیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماں دیر تک روتی رہی اور سب مدنیوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ صبح جب دونوں نے پوچھا ماں آپ نے رات ہمارے لیے دعا کیوں نہ کی؟ سیدہ نے فرمایا کہ میرے لال پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ ایک مرتبہ سیدہ ایک بیمار عورت کی عیادت کے لیے گئیں، جب واپس آئیں تو خود بھی کمزور تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تمہارا اپنا حال خراب ہے پھر بھی دوسروں کی خدمت کرتی ہو، دوسروں کی عیادت کے لیے جاتی ہو۔ سیدہ نے جواب دیا علی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر قدم اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ ایک دن کا واقعہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ وہ گھر سے باہر نکلے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا کہ علی یہ میرا فرض ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے گھر کی خدمت کروں اور اللہ کے نزدیک محبوب بنوں۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھا فاطمہ کس بات پر روتی ہو؟ فاطمہ نے کہا علی میں اپنے رب کے احکام اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مدینہ میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی روٹی لے کر غریبوں میں بانٹی اور خود بھوکی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا فاطمہ تم نے آج اللہ کو راضی کیا اور تمہاری محبت کو فرشتے لکھیں گے۔ ایک دن کا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں، ہاتھوں پر چھالوں کے نشانات ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ فاطمہ نے کہا کہ علی میں چاہتی ہوں کہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دوں تاکہ اللہ کے نزدیک ثواب حاصل کروں۔ ایک اور دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ابا جان میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو بہترین تعلیم اور اخلاق سکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہارے نصیب میں سب کچھ ہے، بچوں کو اللہ کے احکام کے مطابق تربیت دو۔